بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کیوں دی؟ محترم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ مکمل واقعہ کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے سال نبوت میں اسلام قبول کرنے والے افراد میں شامل ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن عبد الخطاب اس منزل میں قدم رکھ چکی تھی جبکہ ان کی شادی کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی، وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اسلام اور کفار کی پہلی مڈبیر میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی شریک تھے۔ وہ بڑی پامردی اور جوان مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمنوں کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اور اتنے زخم کھائے کہ زخم کھا کے چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی محبت سے محروم ہو گئیں اور انہوں نے بیوگی کی چادر اوڑھ لی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی سیدنا عمر فاروق کو پھر سے ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد ان کا گھر پھر سے آباد ہو جائے اور وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ وہ اسی تذبذب میں تھے کہ ان کا خیال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان غنی سے بات کرنی چاہیے۔ ان کا خیال آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور وہ حضرت عثمان غنی کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پہ ہی تھے۔ بڑی محبت سے عمر فاروق کو ملے اور ایک غرض تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ عمر فاروق نے گفتگو کا آغاز کیا تو سیدنا عثمان غنی ہمہ تنگوش ہو گئے اور کہنے لگے، تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو چکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے شادی کر لو، مجھے چند دن دو سوچ کر جواب دوں گا۔ سیدنا عثمان غنی نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیدنا عثمان غنی سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان اس بار مثبت جواب دیں گے۔ انہوں نے پوچھا، کیا سوچا ہے تم نے؟ عمر فاروق نے کہا، فی الحال میرا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عثمان غنی نے جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق جو کہ بہت توقع لگا کر آئے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ابو بکر، اپنی پوری توجہ ان کی طرف متوجہ کر دی۔ تم تو جانتے ہو کہ حفصہ بیوہ ہو گئی ہے۔ ابو بکر کہنے لگے، ہاں بالکل جانتا ہوں۔ تو تم عمر فاروق کہنے لگے، تم ان سے عقد کر لو۔ عمر فاروق نے جب کہا تو ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ بہت پریشانی اور تذبذب کا شکار تھے۔ وہ کچھ جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ ان کی طرف سے خاموشی تھی۔ ان کی طرف سے خاموشی دیکھ کر عمر فاروق وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابو بکر صدیق کی خاموشی پر تعجب ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ ان کا دماغ پھر سوچوں کا ہجوم اکٹھا کرنے لگا اور نظروں کے سامنے کئی چہرے گھومنے لگے۔ پھر سوچوں کا ہجوم چھٹنے لگا اور سوچ رہے تھے کہ اب کس سے بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار دیا تھا۔ ایک دن بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے نکاح کے لیے 2 افراد کے پاس جا چکا ہوں، دونوں نے ہی مجھے انکار کر دیا ہے۔ اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو ابو بکر اور عثمان دونوں سے افضل ہے، ان کی شادی اس خاتون سے ہوگی۔ اپنے مولا اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر عمر فاروق کا اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام و جانسار حضرت عمر فاروق سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دی۔ اس شادی کی وجہ سے عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب ہو گئے اور آپ کو قبیلہ عدی، جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ مصاہرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو دو ازواج مطہرات پہلے سے ہی موجود تھیں، ایک حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے۔ اسی طرح انہوں نے یک کے بعد دیگر تمام مکانات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرق کی جانب تھا۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ایک گاڑی دوستی تھی، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ محبت و شفقت و نرمی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ چنانچہ اس کا کچھ اثر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کسی کام کے لیے کہا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے سے ناگواری کا جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم اپنے شوہر کی عزت بھول گئی ہو؟ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ پہلے جا کر اپنی بیٹی کو سمجھائیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے سے جواب دیتی ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر آئے اور ان سے پوچھا کہ اے میری بیٹی، کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے سے جواب دیتی ہو، ان کے ساتھ سخت الفاظ کا مطالبہ کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی ہاں۔ آپ نے فرمایا تجھے اللہ اور اس کے رسول سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی؟ قیس بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی وجوہات کی بنا پر ایک دفعہ حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک طلاق دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے بغیر نہیں کرتے۔ یہاں بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جذبہ فدادیت اور محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر پہ لے رہی تھی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزہ رکھنے والی ہیں اور بہت ہی عبادت گزار ہیں اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں ایک عظیم الشان گواہی ہے جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی اللہ کے رسول کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر فاروق اپنے تمام ترجرت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند آئی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق صحابہ کی کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب ایرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مرکوز ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندیدگی کے باوجود ضرورت
ایک جائز الحلال امر ہے، اور نہ صرف خلاقی تعلیم قرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقویٰ کے لحاظ سے ایک ایسی کارروائی پر عند العقل بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد اسلام میں داخل ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت، املاء، لفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں، تو خلیفہ اسلام حضرت عثمان غنی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کے اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دی، تاکہ ہر جگہ ایک طرح کی کتابت و قرات ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا صحرا بھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔